اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ کسی نے قاری عبدالباسط عبدالصمد سے پوچھا، قاری صاحب، آپ اتنا پرسوز آواز میں اتنا مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے قرآن پاک کے سینکڑوں معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا یعنی روس کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطی بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے عبد الناصر ماسکو پہنچا تو اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو اس وقت وہ آپس میں گپے مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپے مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر، تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ تھا۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ۔ استغفر اللہ۔ اس کے بدلے ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب دیا تو صحیح، مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس آ گیا، مگر دل میں ایک کڑھن تھی، کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے لیٹر ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی ضرورت پڑے سعودی عرب امارات میں، یہ کدھر رشیا لے کے جا رہے ہیں؟ بھئی ایسے ملکوں میں لے کے جائیں جیسے پاکستان ہے جہاں مسلمان بستے ہیں۔ ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ ہیں، یعنی کہ جو خدا کو مانتے ہی نہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، بے دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خیر، تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیالات کے لیے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے کہ یار یہ کیا پڑھے گا؟ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک پڑھے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ طٰہٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 2 رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن پاک کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹوں میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوؤں سے زاروں قطار رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں اور ہم کچھ بتا نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ! جو قرآن کو مانتے نہیں، جو قرآن پاک کو مانتے نہیں، قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ
بھی قرآن پاک سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علیہ وسلم واذھب حزن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو، اور اگر آپ پرانے ہیں تو آپ کا بے حد شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔